نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طریقے کا طرز عمل اختیار کرتے تھے؟ آپ کی ذات میں جہاں بیویوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اور بیویوں کے ساتھ طرز عمل میں جہاں آپ کا انداز نرالا تھا، میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بچوں کا بھی آپ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ شفقت و محبت سے پیش آتے تھے، بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے، بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی دل بستگی کا سامان فراہم کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، آپ انہیں بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بیٹھاتے اور ان کے ساتھ نہایت ہی شیریں انداز میں ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو بچوں کا کتنا خیال رکھتی ہے اور بچوں کو کس طریقے سے محبت اور شفقت فراہم کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں ہم اسی طریقے سے نرم دل ہو جائیں۔ کبھی بھی ہماری زبان سے بچوں کے لیے ایسی لینگویج کا استعمال نہ ہو، ایسی زبان کا استعمال نہ ہو جو بچوں کے دل پر چوٹ کرے، جو بچوں کو ذہنی طور پر تکلیف میں مبتلا کرے، جو بچوں کے ہمت کو توڑ دے، جو بچوں کے لیے ذہنی اذیت کا سبب بنے۔ آج ان بہت سارے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں سبق ہے جو بچوں کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آتے ہیں، بچوں کے ساتھ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ تو بچوں کے ساتھ زد و کوب کرتے ہیں، ان کی پٹائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہایت ہی گالی گلوج کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور بچوں کے ساتھ نہایت ہی نرم انداز سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ وہی انداز اختیار کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن و حسین جو آپ کے نواسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا بھرپور خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ حد درجہ نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ اپنے قریب رکھتے تھے، یہاں تک کہ حسن اور حسین کو دیکھ کر کے آپ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، انہیں گود میں لیتے تھے، انہیں بوسہ دیتے تھے اور ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر کے خوش ہوں، ان کے ساتھ مذاق کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے لیے ہر طرح کی خوشی کا سامان میسر کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو آپ سے قریب محسوس کریں اور کسی طرح کے خوف اور ہراس میں اپنے آپ کو نہ محسوس کریں۔ اور ایسے بعض گارجین جو غیر ضروری ہیبت اپنے بچوں کے اوپر رکھنی چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ غیر ضروری ہیبت کو ختم کریں اور ایک قربت کا ماحول، ایک آپسی میل ملاپ کا ماحول اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ جو تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو بیویوں کے تعلق سے ہو، بیٹیوں کے تعلق سے ہو، یا نواسوں کے تعلق سے ہو، یا بچوں کے تعلق سے ہو، یہ نہایت اہم تعلیمات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور گھر کے افراد کے ساتھ اسی نرمی، شفقت اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا تو یقین مانیے کہ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، گھر میں فرحت و شادمانی کا ماحول ہوگا، گھر میں ایک عجیب قسم کی مسرت ہوگی جہاں آ کر کے ہر شخص اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرے گا، خوشیوں کے ماحول میں محسوس کرے گا، اور پھر آپ کے ذہن کو بڑا سکون محسوس ہوگا، آپ کے دل کو بڑا سکون محسوس ہوگا، اور ہر طرح کے اختلافات، جھگڑے، لڑائی اور ہر طرح کے آپسی جو دل شکنی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کی زندگی سے نکلیں گی، ہر طرح کی خوشیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی اور آپ نہایت ہی فرحت و شادمانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔